کیمیائے سعادت پارٹ 223۔ اس کی اجرت حلال ہوگی بشرطی کہ جھوٹ جو حرام ہے نہ بولے اور دغا بازی نہ کرے، اور جو کچھ دونوں کی طرف سے حق ہوا اسے نہ چھپائے، اور ہر ایک کو جھوٹ موٹ نہ دھمکائے کہ وہ صلح کی رغبت کرے۔ حقیقت حال جانتے تو صلح نہ کرتے، ایسی ثالثی سے غالباً صلح نہ ہوگی۔ اگر ثالثی جھوٹ اور ظلم اور فریب سے خالی نہیں ہوتی، اس کی اجرت حرام ہے۔ جب ثالث جان جائے کہ ایک فریق کا حق ہے تو درست نہیں کہ حقدار کو حیلہ سے اس بات پر راضی کرے اپنے حق سے کم پر صلح کرے، لیکن اگر جانے کہ ظلم کرے گا اور حیلہ اسے دھمکائے تاکہ وہ قصداً ظلم سے باز آئے تو اس میں ثالث کو اختیار ہے، اور جو شخص دیانت دار ہے جانتا ہے جو بات وہ زبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں کہی، کس واسطے کہی، سچ کہی یا جھوٹ کہی، اور اس مقدمے میں نیک ارادہ رکھتا تھا یا بد تو ممکن نہیں ہے ایسا شخص ثالثی یا وکالت یا حکم اخیر دینا وقوع میں آئے۔ لیکن وہ شخص جو امیروں سے کسی کام میں صحیح و سفارش کرتا ہے اگر محنت کر کے اس کی اجرت لیتا ہے تو درست ہے، اس میں گفتگو اور صحیح کرے۔ اگر ظالم کی فتح یابی کے واسطے یا حرام یومیہ کے لیے کہے گا یا سچی گواہی کو چھپائے گا یا حرام کام کے واسطے گفتگو کرے گا تو گناہگار ہوگا، اس کی اجرت حرام ہے۔ اجارہ کے باب میں ان سب احکام کا جاننا ضرور ہے، اس واسطے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل طویل ہے مگر اتنے بیان سے ناواقف آدمی محل اشکال پہچان جائے گا اور یہ جان جائے گا فلانی بات دریافت کرنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ کام اس پر واجب نہ ہو، کیونکہ واجب میں نیابت نہیں چلتی۔ اگر غازی کو جہاد کے واسطے اجرت پر مقرر کیا تو درست نہیں، اس واسطے کہ جب وہ صف جنگ میں جائے گا تو اس پر خود لڑنا واجب ہو جائے گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت بھی اس سبب سے درست نہیں۔ کسی کو اس واسطے اجرت دینا کہ اس کی طرف سے نماز پڑھے یا روزہ رکھے درست نہیں۔ ان کاموں میں نیابت نہیں چلتی، اور حج کے واسطے اس شخص سے اجرت لینا درست ہے جو معذور اور عاجز ہو اور تندرست ہونے کی امید بھی رکھتا ہو۔ قرآن شریف پڑھانے یا وہ علم سکھانے کے واسطے جو معین راہ دین ہو اجرت دے کر کسی کو مقرر کرنا درست ہے، اور قبر کھودنا، مردہ نہلانا، جنازہ اٹھانا گو کہ فرض کفایہ ہے مگر ان کاموں کی اجرت لینا درست ہے۔ نماز تراویح کی امامت اور مؤذنی کی اجرت میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ اس کی اجرت حرام نہیں، اس محنت کی اجرت ہوتی ہے تو وقت پہچان کر آتا ہے، نماز اور اذان کے عوض میں نہیں ہوتی، مگر یہ اجرت کراہت اور شبہ سے خالی نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ عمل معلوم ہو۔ جب کوئی جانور کرائے کو لے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے اور کرائے پر دینے والا دریافت کر لے کتنا بوجھ ہے اور کب سوار ہوگا اور ہر روز کتنا ہانکے گا، مگر یہ کہ اسباب میں کوئی عادت مشہور ہو وہی کفایت کرے۔ اگر زمین اجارہ لی تو یہ کہہ دینا ضرور ہے کہ فلانی چیز بوؤں گا، ساویں کاکن کا ضرر گیہوں سے زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ عادت سے معلوم ہو۔ اسی طرح سب اجاروں میں علم اور آگاہی درکار ہے تاکہ اس اجارہ کے سبب سے جھگڑا نہ ہو۔ جس اجارہ کی صفت نامعلوم ہو اس کے باعث مناقشہ برپا ہو وہ باطل ہے۔ پانچواں عقد کراز ہے، اس کے 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے سرمایہ، یہ نقد ہونا چاہیے جیسے سونا چاندی، لیکن ورق نقرہ اور کپڑا اور سامان چاہیے۔ وزن معلوم ہونا چاہیے کہ اس سرمایہ کو عامل کے سپرد کرے
اگر مالک شرط کرے میں اسے اپنے پاس رکھوں گا تو درست نہیں۔